ہوتی ہے۔ یہ ہیں جو خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ ان کے متعلق یعنی ایک تو وہ ہے نا جن کو کفرو کہا ہے، وہ تو انکار ہی کرتے ہیں اس پہ۔ انہی کے متعلق دوسرے مقام پہ ہے 43/37 43/37۔ وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ ہے وہ فکرہ۔ خدا کی طرف جانے والے راستے میں تو روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور بذام خیش سمجھتے یہ ہیں کہ صحیح ہدایت والے راستے پہ ہم ہی ہیں۔ کفار تو یہ نہیں سمجھتے، نہ ان کا کبھی یہ دعویٰ ہوتا ہے، نہ تسلیم ہی کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو مذہب کی سٹیج پہ ہوتے ہیں، یحسبون ہوتے نہیں ہیں یہ محتدون، صحیح راستے پہ چلنے والے یہ ہوتے نہیں ہیں، بذام خیش سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بالکل صحیح راستے پہ چلتے ہیں، اور یہ جو دین کی طرف، خدا کی کتاب کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یہ ہمیں صحیح راہ سے بے راہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ ہم محتدون، وہ کیوں نہیں ہیں؟ ان کا دعویٰ یہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ بات تو یہ ہے سوچنے کی، بذام خیش ہی صحیح، دعویٰ تو ان کا ہے نا کہ ہم ہی ہدایت کے اوپر ہیں۔ قرآن تو ہر بات کو نکھار کے رکھ دیتا ہے عزیزان مان۔ اس نے بتایا کہ کون سی ہدایت ہے جسے صحیح ہدایت کہا جا سکتا ہے۔ اِنَّا ہَدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى 2/120۔ خدا کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی ہی صحیح ہدایت ہے۔ تو اب معیار ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بذام خیش ہدایت پر ہیں، پرکھ کے یہ دیکھو کہ وہ خدا کی کتاب کے مطابق ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ اگر وہ ہے وہ تو پھر خدا کی ہدایت ہو گئی، اور اگر اس کے خلاف ہے تو یہ تو ہدایت خدا کی طرف سے دی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا زعم باطل ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یا یہ فریب دیتے ہیں یا وہ فریب خوردہ ہوتے ہیں۔ ہدایت وہی ہے ہدایت جو خدا کی طرف سے دی ہوئی ہو، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی دفعتین کے اندر محفوظ ہے۔ قرآن سے باہر خدا کی رہنمائی نہیں ہے۔ یہی ہے ٹچ سٹون، یہی ہے کسوٹی، یہی ہے معیار۔ اس ہدایت کے اوپر جو ہے وہ راستہ تو خدا کی طرف چلا جائے گا، اور جو بھی انسانوں کا وضع کردہ کوئی راستہ ہے وہ اس راستے میں روک بن کے کھڑا ہوگا تاکہ لوگ دوسرے راستوں کے اوپر نکل جائیں۔ فَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ ان کے مقابل میں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یہاں پھر ایک بڑی اہم بات آ گئی، اور صلاحیت بخش ان کے اعمال ہوتے ہیں، یعنی قرآن میں بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں اور قرآن کی صداقتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ اور ایک اہم بات یہاں آ گئی، آمنوا بما نزل علی محمد۔ ایمان قرآن کی روح سے ایمان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، وہ تو قرآن نازل ہوا نا، جو قرآن پہ ایمان لائے۔ قرآن پر ایمان لانا جو ہے یہ شرط ہو گئی ایمان کی، یا مومن ہونے کی، یا مسلمان ہونے کی۔ اہمیت اس میں یہ ہے، آپ کہیں گے کہ یہ تو بالکل صاف بات ہے، ہر مسلمان اسے مانتا ہے، لیکن ایک تحریک ہمارے ہاں اٹھی تھی، غنیمت ہے تقسیم ہند کے بعد وہ دب گئی۔ برہمو جو سماجی اسلام جسے میں نے کہا تھا، جتنی اس قسم کی عزیزان من یہ فتنہ پرور تحریکیں اٹھی ہیں، زندگی کے آخری حصے میں کسی فخر سے نہیں کہتا، ایک حقیقت کا اظہار ہے، میں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی۔ ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ان کا مقام علم کی دنیا میں اندر ایک مینار کی طرح تھا بلند۔ کانگریس میں وہ تھے، پاکستان کی سخت مخالفت کرنے والے۔ پاکستان کا دعویٰ یہ تھا کہ
کہ دین جو ہے وہ اسلامی ہے، اسلام کی بنیادوں کے اوپر ہم ایک الگ مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارا دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہندو نے تو جواب اس کا دیا، گاندھی نے جواب دیا کہ دین جسے آپ کہتے ہیں یا مذہب یا ریلیجن، اس کو سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، یہ پرائیویٹ عقیدہ ہوتا ہے۔ آپ خام خواہ، وہ کہتے تھے مسٹر جناح، خام خواہ اس مذہب کو سیاست کے اندر گھسیٹ کر لا رہے ہیں۔ یہ تھی وہاں یہ تنازع کی بنا۔ یہ سارے جتنے بھی نیشنلسٹ علماء جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ ان کے تائید کرنے والے تھے ہندوؤں کے، کہ یہ ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں، مذہب کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا مذہب یہاں محفوظ رہے گا، نماز روزے کی اجازت ہوگی۔ اس سے بھی بات نہیں بن رہی تھی۔ گاندھی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تعلیم بچوں کو دینا، مسلمان بچوں کو، کہ اسلام باقی مذہبوں سے افضل ہے اور سچا یہی ہے، یہ سب سے بڑی خرابی کی چیز ہے، اس کو مٹانا چاہیے۔ کیسے مٹ سکتا تھا یہ؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر لکھی، موجود ہے، اس میں انہوں نے یہ دعویٰ پیش کیا یا نظریہ پیش کیا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ فلاں مذہب سچا ہے، فلاں باطل ہے، فلاں افضل ہے، فلاں مفضول ہے۔ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ہر مذہب کا پیرو اگر اپنے مذہب کے اوپر قائم ہو جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ میرا جو فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا۔ ہر اہل مذہب اپنے مذہب کے اوپر جو قائم ہو جائے۔ اب اسلام کا افضل ہونا یا صرف واحد سچا دین ہونا جو ہمارا دعویٰ ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، یہ باطل ہو گیا۔ اس نظریے سے بڑا پرچار ہوا اس نظریے کا، ان کی تفسیر عام ہوئی، ہندوؤں نے ان کی تفسیر کے اس حصے کو اپنے ہاں کئی زبانوں میں ترجمہ کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں اس کو تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ عاجز و گناہ گار تھا۔ ابوالکلام آزاد پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں تھی عزیزان من۔ لوگوں کے دلوں میں بڑا رعب تھا ان کا۔ ایک آواز تھی جو میری طرف سے اٹھی، اور بڑی ان کی جتنی بھی دلائل انہوں نے دی تھی، ایک ایک کا رد میں نے کر کے دکھایا کہ یہ بالکل باطل کا مذہب ہے اور یہ ان ہندوؤں کی تائید میں یہ کچھ کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ وہ میرا مضمون پھر بار بار چھپا، اب بھی میری کتابوں میں وہ موجود ہے۔ یہ ہے وہ جسے انہوں نے یہ کہا نا کہ ہر مذہب کا پیراو اپنے مذہب پہ کاربند ہو جائے تو اسلام کہتا ہے میرا کام بن گیا۔ تو قرآن کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ اہم مقام ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ محمد۔ مسلمان ہونے کے لیے یا ہدایت پر ہونے کے لیے جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ خدا کی ہدایت پر نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب کے اوپر اگر کاربند ہو جائے تو اسلام کہتا ہے میرا کام ہو گیا، بالکل باطل ہے۔ وہ تو بما نزل علی محمد کے اوپر ایمان لانا شرط قرار دیتا ہے ایمان کی۔ یہ اہل کتاب کے متعلق بھی ہے، قرآن میں یہ ہے۔ اہل کتاب کو بھی دعوت دی گئی ہے قرآن پہ ایمان لانے کی، غیر اہل کتاب کو بھی یہ دعوت دی گئی ہے، تمام دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت دی گئی ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے جیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، کئی دفعہ یہ بات درس میں آ گئی، قرآن میں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ اس قرآن کے اوپر۔ ہم سے بھی مطالبہ ہے، اور اسلام کے لیے قرآن پر ایمان لانے کا ہی مطالبہ ہے، خارج از قرآن کسی اور چیز کے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ ہدایت اسی کے اندر ہے۔
یہ کیوں اس کے اوپر ایمان لانا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، الحق